بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک تصویر ایسی ہو جو بہت محبت والی ہو، لیکن بہت زیادہ پرتاثیر ہو، جس میں بہت زیادہ اثر ہو، جس کے کرنے سے، جس کے پڑھنے سے ہم بہت جلد روحانیت کی جو پرواز ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کے حکم سے۔ ہماری دین، دنیا، آخرت میں تمام خوشیاں، خوشحالیاں، عافیت، سلامتیاں اور اللہ پاک کی خوشنودی، رضا، قرب، خاتمہ ایمان، کامل ہدایت، کامل صحت اللہ پاک ہمیں عطا کر دے۔ تو اسی ایک تصویر کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور وہ ہے کہ آپ رات کے وقت سونے سے تھوڑی دیر پہلے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اہتمام کر کے تنہائی میں پاک جگہ پر بیٹھ جائیں اور انتہائی دھیان، توجہ سے درود ابراہیمی کی ایک تصویر پڑھیں، جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر رنگ ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر بھرپور توجہ ہو۔ تصویر کے دوران دھیان نہ بھٹکنے پائے، الفاظ کی ادائیگی انتہائی ٹھہر کر کی جائے، اپنے درود پر مکمل فوکس اور پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود ابراہیمی کی ایک تصویر پڑھیں، اور اس دوران کوشش کریں کہ کوئی خیال آپ کے ذہن میں گردش نہ کرنے پائے۔ درود ابراہیمی کی یہ ایک تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین کی محبت کو سامنے رکھ کر پڑھیں۔ بھرپور توجہ اور محنت سے ایک تصویر درود ابراہیمی کی مکمل کرنے کے بعد لیٹ جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصے تک آپ کو جاری رکھنا ہوگا، اور اگر آپ 40 راتیں یہ اہتمام کر لیں، اسی طرح دھیان، توجہ، محبت، جذبے، اخلاص کے ساتھ اور درود ابراہیمی کی ایک تصویر کر لیں، تو ان 40 دنوں میں آپ نے اپنے آپ پر نگرانی کرنی ہوگی۔ اور وہ نگرانی کیا ہے؟ وہ نگرانی یہ ہے کہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور زبان کے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آنکھوں پر نگرانی کرنی ہے کہ آنکھ کو گناہوں سے روک کر رکھنا ہے اور اس کے حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ آپ یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ پر روحانیت کی رمزیں اور نعمتیں سب کھلیں گی۔ آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ملے گی، آپ کو معرفت الہی کے راز ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ پر عرش کی خبریں کھلیں گی، آپ پر زمین کی تہوں میں پوشیدہ رموز ارضی کھلیں گے، آپ کی روحانی پاور میں کمال کا لیکن انوکھا پازیٹیو چینج آئے گا۔ آپ کو باقاعدہ روحانیت محسوس ہوگی، آپ کے احساسات کے سینسر جاگنے لگیں گے، آپ کو اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک اور روشنی محسوس ہوگی، آپ کے سینے سے خوشبو پھوٹنے لگے گی، اور آپ پر خوبصورت اور اچھے خوابوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اس دوران آپ نے بس یہ خیال کرنا ہے کہ ان کیفیات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، آپ نے اپنی کیفیات کو چھپا کر رکھنا ہے۔ توجہ، دھیان، محبت سے درود ابراہیمی کی پڑھی گئی یہ ایک تصویر آپ کو روحانی پرواز مہیا کرے گی، آپ پر عجائبات کے دروازے کھلیں گے، آپ پر کمالات کے دروازے کھلیں گے، اور آپ جب روحانی نظام کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو جو خوشی اور سرشاری ملے گی، آپ نے اس کو ہضم کرنا ہے، اس کو اپنے اندر چھپا کر رکھنا ہے، کیونکہ جو راز رکھنا جانتا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے، اور جو راز رکھنا نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ سمندر پینا آسان ہے، لیکن راز کو سینے میں چھپا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ کام تو مشکل ہے، اور یہ مشکل کام اسے ہی عطا کیا جاتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اپنے سینے کو اتنا گہرا کر لینا کہ تیرے سینے میں ہر کوئی جھانک نہ سکے، کیونکہ ہم حجابات کی دنیا میں رہتے ہیں، اور انہی حجابات کی دنیا میں رہ کر مطمئن بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ جب ہم پر درود ابراہیمی کی برکت سے حجاب ہٹتے ہیں تو عجب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کائنات ہمارے سامنے خوبصورت انداز سے پیش ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز میں مسکراہٹ کا نظارہ ملتا ہے،
اللہ والے ان کیفیات کو ہر کسی سے شیئر کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کافی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے جب آپ پر راز آشکار ہوں تو آپ نے ان رازوں کو بیان نہیں کرنا، بلکہ آپ نے درود ابراہیمی کی محبت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس راز کے ذریعے درود کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس راز سے آشنائی دینی ہے، یعنی دھیان والی ایک تصویر کی ترغیب دینی ہے، جس کی بدولت آپ پر یہ راز کھلے۔ درود ابراہیمی کی عظمت، درود ابراہیمی کی محبت کو مخلوق خدا میں عام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ درود ابراہیمی سے عشق کے تذکرے، فوائد ذکر کرنے ہیں، اپنی کرامتیں، اپنی روحانی کیفیات ڈسکس نہیں کرنی۔ اللہ پاک بادشاہ ہے، اس نے آپ پر کچھ رازوں کو اگر کھولا ہے تو ان کو ہضم کرنا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ بادشاہ کے راز عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ عام لوگوں کے سامنے اپنی روحانی کیفیات بیان کریں گے تو آپ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں اور آپ کی ترقی، عظمت جن سے دیکھی نہیں جاتی، وہ آپ سے مزید حسد کرنے لگیں گے۔ اس سے ان کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ گناہ گار ہوں گے، دوسرا ان کو درود شریف نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو بندہ کسی عاشق درود سے حسد کرتا ہے یا اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو تجربے میں یہ مشاہدہ آیا ہے کہ ان کو درود نصیب نہیں ہوتا۔ اور عام لوگوں کو اپنی کیفیات بتانے سے آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ پر جو راز کھل رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے اور ان کے اندر رکاوٹ آ جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوست، کسی جاننے والے کو درود شریف کی محبت کی طرف لے کر آئیں گے، اس سے محبت کریں گے، اسے پیار محبت سے ترغیب دیں گے، اور جب وہ آپ کی تبلیغ اور محنت سے اس طرف متوجہ ہوگا تو یقین کریں کہ اس کو اس سفر میں روحانیت کی رمزیں ملنے لگیں گی۔ اگر آپ نے درود شریف کے سفر سے پہلے ہی راز بیان کرنا شروع کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدگمانی کا شکار ہو جائیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیں۔ اور اگر بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے تو اس تک و دو میں لگ جائیں کہ ہمیں بھی یہ روحانی کیفیت مل جائے، ہمیں بھی یہ روحانی مقام مل جائے، ہمیں بھی یہ روحانی کیفیت نصیب ہو جائے۔ تو اس طرح درود شریف کی محبت کے بجائے وہ روحانیت کے رازوں کو پانے کی لالچ میں مبتلا ہو جائیں گی، اور اس طرح ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنے کے بجائے کشف و کرامات، عجائبات کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم نے جب بھی درود شریف پڑھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر سعادت سمجھتے ہوئے درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ اور جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو ہم پر خود بخود اللہ پاک کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور روحانیت کے دروازے ہم پر کھولے جائیں گے۔ ہمارا اصل مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا ہونا چاہیے، نہ کہ کرامتیں پانے، کشف پانے کے لیے یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ درود شریف کی محبت اور برکت سے اگر یہ مل جائیں تو الحمدللہ، اور اگر درود شریف کے ورد، محبت، سفر کو طے کرنے کے باوجود ہم پر یہ راز نہیں کھل رہے تو پھر بھی الحمدللہ۔ کیونکہ ہمارا مطلوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، کشف و کرامات کا حصول نہیں۔ تو اسی محبت کو اپنے دل میں، اپنی روح میں اتارتے ہوئے خود بھی درود ابراہیمی کی، درود شریف کی کثرت کیجیے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے، تاکہ نہ تو ہم محروم رہیں اور نہ ہی کوئی اور محروم رہے۔ جو شرف اللہ پاک نے، جو سعادت، جو توفیق ہمیں عطا کی ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی اس دعوت کو پھیلائیں۔ کیا پتہ سامنے والا جس سے آپ نے دعوت دی وہ آپ سے زیادہ درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دے، اس کی تاحیات درود شریف کی تعداد آپ کی تاحیات درود شریف سے کہیں زیادہ ہو جائے، تو آپ کو تو آپ کے پڑھے ہوئے کا ثواب ملے گا ہی، لیکن وہ انسان جس کو آپ کی دعوت ملی، جس کو آپ نے دعوت دی، اس کے پڑھے ہوئے درود شریف کا بھی فیض آپ کو بھی ملے گا، اور اس کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ترین آپ ایک تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، کہ صرف دعوت دینے پر ہی ہمیں اتنا نوازا جا رہا ہے۔
تو کوشش کیجئے کہ خود کثرت سے پڑھیں. جن لوگوں سے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ بعض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا درود شریف یا درود ابراہیمی، تو میں ان سے یہی درخواست کروں گی کہ تھوڑے سے شروع کریں. ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر میرے جاننے والوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے تمام درود شریف پڑھ لیے جاتے ہیں مگر درود ابراہیمی کی کثرت نہیں ہوتی. لیکن میں ان کو اور آپ سب کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تھوڑا سے ہی صحیح لیکن درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں. تمام صیغے پڑھتے رہیں، جو صیغہ آپ پڑھتے ہیں اس کی کثرت کرتے رہیں. لیکن درود ابراہیمی اگر زیادہ نہیں پڑھا جا رہا تو تھوڑا بہت تو پڑھیں، کم سے کم 33 دفعہ اسٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو 70 تک لے جائیں، اس کے پھر بعد 100 تک لے جائیں، اور اللہ پاک سے ساتھ میں کثرت کی توفیق، کثرت کی دعا مانگتے رہیں. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اور ایک دن آپ بہت کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے والے بن جائیں گے، اور اس کا فیض، کرامات اور انوارات سب تو آپ کو ملیں گے ہی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.